دیکھیے آج کا ٹاپک ہے ہمارے کرنے کی چیزیں اور نہ کرنے کی چیزیں. اس سے پہلے ہم نے تعلیم الدین میں پڑھ چکے ہیں. انسان اگر کرنے کی چیزوں کو نہیں کرے گا تو نہیں کرنے والی چیزوں کو کرنا پڑے گا. میں نے سمجھ میں آ رہی بات تمہارے؟ ہمدن تمہارے سمجھ میں آ رہی کیا بولے مولانا نے؟ عائشہ بال سیدھے کرنے کے. ہاں زیبا کو سمجھیے بات. خدیجہ تم کو کیا بولے مولانا نے؟ انسان اگر کرنے کی چیزوں کو نہیں کرے گا تو نہ کرنے کی چیزوں کو اس کو کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل صبح اٹھنے کے بعد اس نے جو ہے دعا پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. اگر یہ نہیں کرے گی تو کیا کریں گے بولو؟ موبائل لیں گے اور گیم کھیلتے بیٹھوں گے. برابر؟ کچھ نہ کچھ تو کرو گے. جو کرنے کی چیزیں نہیں کرو گے تو نہیں کرنے والی چیزیں تم نے. اب دیکھو الحمدللہ رمضان کے روزے ہونے کے بعد ہم نے کیا کیے بولو؟ رمضان کے معمولات کو توڑ دیے. صبح سحری میں اٹھتے تھے اور سحری کرتے تھے، اس کے بعد روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ روزہ کھولتے تھے مغرب کے ٹائم، اور نماز کی بھی پابندی ہوتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کا حکم دیے تھے. کتنے؟ شوال کے 6 روزے رکھے. تو جس نے بھی 6 روزے رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا. پورا سال اس نے روزہ رکھا، اتنا ثواب اس کو ملا. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو پوری زندگی بھر کا ثواب ملا. بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ تو کرنے کی چیزیں جس نے کی، جس نے روزہ رکھا اس کا روزہ ہو گیا، اور جس نے نہیں رکھا وہ تو محروم ہو گیا. دیکھو بہت سارے لوگ نا بغیر وہ جو روزے ہوتے جیسے شب معراج کا روزہ، اس کے فون کرتے مولانا وہ شب معراج کے کتنے روزے رہتے ہیں وہ بتاؤ مجھ کو. تو شب معراج کا کوئی روزہ نہیں ہے، لیکن شوال کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم بھی دیا، اس کی ترغیب بھی بتلائی. اچھا جس نے نہیں رکھا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے. ابھی بھی اس کے پاس کیا ہے بولو؟ وقت ہے. پورے شوال میں کبھی بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ کتنے روزے وہ؟ 6 روزے. اور بہت آسان روزے. کیسے بولو؟ جیسے جس نے پابندی سے پورا رمضان مہینہ روزہ رکھا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میرے 6 روزے ہو گئے. جیسے الحمدللہ ہمارے 6 روزے ہو گئے، کیونکہ ہم نے رکھنے کی ارادہ کیا. اور جو ارادہ اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے اگزامپل دیا ہوں تم کو. ہر دین کے معاملے میں جو کوشش کرتا ہے نا، کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا کوئی بھی عمل ہو، انسان کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی ہم نے کیا سوچے بولو؟ ابھی ہم کو مغرب کی نماز پڑھنا ہے. ممی مجھ کو مغرب کی نماز پڑھنا ہے. تو ایزیلی جو ہے مغرب کی نماز کی نیت کیے تھے، کوشش میں لگے رہے، اور عصر کی نماز کے بعد مغرب کی فکر میں لگے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہی ہے. ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہی ہے. حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ عصر کے بعد چائے بھی پی رہا ہے، ادھر ادھر جا بھی رہا ہے، کھیل بھی رہا ہے، کود بھی رہا ہے، لیکن اس کا دھیان کیا ہے بولو؟ کہ مجھ کو مغرب کی نماز پڑھنا. کسی نے سوچا کہ مجھ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں عشاء کی نماز پڑھا اس نے جماعت سے اور نیت کیا کہ مجھ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کو فجر کی نماز کے لیے اس کی آنکھ کھولیں گے. وہ الگ بات ہے کہ شیطان آ کے تمہارا سر بھی دبائے گا، تمہارے منہ میں پیشاب بھی کرے گا، کیونکہ نہیں اٹھنے والے کے منہ میں شیطان کیا کرتا ہے بولو؟ پیشاب کرتا ہے. جو فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا نا اس کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اور ہم روزانہ دیکھتے فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور منہ میں پیشاب رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پابندی سے ہم کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے. ایسا کسی نے بولا تو پڑھیں گے نہیں، مولانا پوچھیں گے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، ہے نا؟ تو ہماری نماز ہم کو پڑھنا ہے. کس کی ہے بولو نماز؟ روزے کس کے تھے شوال کے؟ میرے تھے، مجھ کو رکھنا تھے. میں نے نیت کیا تھا میں رکھوں گا، تو فوراً دوسرے دن سے میں نے روزہ شروع کیا. سنڈے سے میں نے، سیٹرڈے ہماری عید ہوئی نا، سنڈے سے کیا ہم نے نیت کی مجھ کو روزے رکھنا ہے. تو رکھے تو کیا ہوا بولو؟ آسان ہو گئے پورے 6 روزے الحمدللہ.
آج مغرب بعد روزہ افطار کریں گے تو ہمارے 6 روزے ہو جاتے پورے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کیا کریں گے؟ حمدان بولو کیا کریں گے؟ ادھر سنو، کیا بولے ہم نے؟ نیت کریں گے روزوں کی اور پابندی سے ہر عمل کریں گے. ابھی جو عمل ہم کو کرنا ہے وہ عمل کو چھوڑیں گے نہیں. دیکھو میں نے اس سے پہلے تم کو 30 دعائیں اسی مدرسے سے سکھایا تھا. مدرسہ تعلیم القرآن، مدرسہ ہدایت الاسلام عائشہ کمپلیکس سے ہماری سب سے پہلے 30 دعائیں نکلی تھی. اس کی آڈیو ہم نے آپ لوگوں کو بھیجے تھے. ابھی بھی میرے موبائل میں ہوگی وہ آڈیو. تو وہ 30 دعاؤں کے بعد پھر ہم نے ایک کتاب تم کو دیے تھے، اس میں کتنی ساری دعائیں تھیں. وہ بھی دعاؤں کو ہم نے آڈیو کی شکل میں بھیجے تھے. اس کے بعد نماز بھی آپ لوگوں کو آڈیو میں بتلائے تھے، پوری نماز سلام تک، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز بتلائے تھے. تو اس طرح جو عمل ہے اس کو ہم کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ وہ آسان ہوگا. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ایمان تو لائے ہم نے. کل ہم نے آپ لوگوں کو بتائے تھے اسلام کے ارکان 5 ہے. ماشاء اللہ، کتنے بولو؟ 5 ہے. اس کے بعد کیا بتائے تھے؟ کون کون سے 5 ہے وہ؟ زور سے بولو. نمبر 1 نماز، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکات، نمبر 5 حج. اس کے بعد ہم نے بتایا تھے آج 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری. کتنی چیزوں پر بولو؟ 7 چیزوں پر. نمبر 1 اللہ پر. سب سے پہلے کس پر بولو؟ اللہ پر، کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہی ہمارے خالق و مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی انسان اور کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے. اس کے بعد اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ آج کی بات سمجھ میں آ گئی تمہارے؟ ٹھیک ہے. تو جتنی چیزیں ہم نے سنے اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. عمل اصل ہے. عمل علم ہے نا ہمارے پاس. دن رات میں کتنے وقت نماز فرض ہے؟ 5 وقت کے. روزے کتنے فرض ہے؟ پورا 1 مہینہ رمضان کے روزے فرض ہے. زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ اپنے مال میں سے. حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے پاس مال ہو، حج کو جانے کے لیے مال ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض. یہ حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.